والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے درس کے اندر نیت کا مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ چونکہ نماز کے احکام کے سلسلے میں آگے کے دروس کے اندر مسائل بیان کیے جائیں گے، تمام مسائل کی بنیاد نیت ہے، اس لیے نیت کے بارے میں جان لینا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر حدیث کے الفاظ کا ترجمہ میں نے بیان کیا، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے اندر دو قسم کی نیت کا بیان ہے۔ پہلی قسم کی نیت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری قسم کی نیت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ عمل کا صحیح ہونا اور عمل کا قبول ہونا دو الگ الگ چیز ہے۔ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کرتے وقت جو نیت کریں گے آپ کے اس عمل کا وہی اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے عشاء کی ابھی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کی آپ نے نیت کی، تو آپ نے عشاء کی نماز جو پڑھی عشاء کی نیت کرنے کی وجہ سے آپ کی یہ نماز صحیح ہے۔ حالانکہ صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ تو آگے پھر احکامات میں بیان کیے جائیں گے، لیکن یہاں پر ہم نے اور آپ نے چونکہ عشاء کی نیت کی، اس وجہ سے ہماری یہ نماز صحیح ہوئی۔ ابھی مثال کے طور پر ظہر اور عصر کی نماز آپ لے لیں، عصر کی نماز بھی ویسے ہی ہے، ظہر کی نماز بھی ویسے ہی ہے، 4 رکعت۔ آپ یہ سمجھے کہ دونوں نماز آپ کی چھوٹ گئی تھی، عصر کے وقت آپ وہ دونوں نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلے 4 رکعت پڑھیں گے اور پھر بعد میں 4 رکعت پڑھیں گے، لیکن آپ کی نیت فرق کرے گی کہ پہلے کی جو 4 رکعت ہے وہ اصل میں ظہر کی 4 رکعت ہے یا پھر عصر کی 4 رکعت ہے۔ آپ اگر پہلے جو پڑھیں گے، اگر عصر کی نیت کرتے ہوئے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے عصر کی 4 رکعت پڑھی۔ اگر آپ نے ظہر کی نیت کی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 4 رکعت ظہر کی پڑھی۔ تو اب دیکھیں نیت کے اعتبار سے آپ کا وہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، یا دونوں عمل کے درمیان فرق کیا ہے، یہ اس نیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ نکالی، سمجھیے کہ 1000 روپیہ آپ کی زکوٰۃ نکلے، آپ کی جیب میں 1000 روپیہ رکھا ہوا، ایکسٹرا اور بھی 1000 روپیہ رکھا ہوا، اب 2000 روپیہ ہے، اس میں سے آپ نکال کر کے کسی غریب کو دے رہے ہیں۔ تو آپ اگر نیت یہ کر رہے ہیں کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، یعنی واجبی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ نہیں دے رہے، صدقہ دے رہے ہیں 500 روپیہ، تو وہ آپ کا صدقہ مانا جائے گا۔ گویا کہ 1000 روپیہ آپ نے جو ابھی نکالا ہے زکوٰۃ کا، وہ آپ کے پاس باقی ہے، وہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ چونکہ آپ نے دیتے وقت صدقہ کی نیت کی ہے، اس لیے اس کو صدقہ مانا جائے گا۔ اگر وہ 500 روپیہ دیتے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت کی ہو تو پھر زکوٰۃ مانا جائے گا۔ تو یہ اصل میں نیت کی وجہ سے عمل کا صحیح ہونا اور عمل کے درمیان فرق ہونا، اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عمل کی جس حساب سے ہم نیت کریں گے اسی کا اعتبار کیا جائے گا، وہی مانا جائے گا کہ یہ عمل فلاں چیز کے لیے ہے یا فلاں وجہ سے ہے۔ میرے خیال سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر نیت
اگر صحیح ہو تو پھر ہمارا عمل قابل قبول ہوگا. قابل قبول ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو نماز یہ صحیح ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہماری نماز قبول بھی ہو گئی ہو. قبول ہونے کا مطلب اس نماز کا ثواب عطا کیا جانا. ہم نے باقاعدہ نیت کی اور نیت کر کے عشاء کی نماز پڑھی، تو نیت تو ہماری عشاء کی تھی، نماز تو بالکل صحیح ہے، لیکن دل کے اندر ریاکاری آ گئی. ریاکاری کی وجہ سے ہماری اس نماز کا کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا. جہاں تک بات کہی جائے گی کیا ہم نے نماز پڑھی؟ ہاں ہم نے نماز پڑھ لی. آپ سے دوبارہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پھر سے نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے ریاکاری کی. نہیں، آپ نے عشاء کی نیت کی تھی تو عشاء کی نیت کرنے کی وجہ سے آپ کی وہ نماز صحیح ہو گئی. جب صحیح ہو گئی تو پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کی نیت کے اندر ریاکاری آ گئی ہے تو اب آپ کی اس نماز کی جو کہ صحیح نماز ہے لیکن پھر بھی ثواب آپ کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ ہے اخلاص. وہ اخلاص نیت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کی یہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا ایک اعتبار یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کا عمل صحیح ہوتے ہیں، اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ نیت کے ذریعے سے اس کے اندر اخلاص پایا جائے تو اس کے ذریعے سے آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں پر قابل قبول ہوتا ہے. پہلی جو چیز ہے کہ نیت کی وجہ سے عمل کا صحیح ہونا، اس کا ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ عمل داخل ہیں. ہم یہ ہے کہ اس چیز کا اعتبار نہیں کرتے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس نیت کی وجہ سے معاملہ بہت گڑبڑا جاتا ہے. حقیقت یہ کہ خاص کر کے مالی معاملے میں یا گھریلو خاندانی نظام کے اندر یہ نیت کا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بڑا مسئلہ آتا ہے. ابھی مثال کے طور پر ایک مسئلہ جو عام طور پر آتا رہتا ہے وراثت کے حوالے سے، یہ مسئلہ آتا ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ باپ ایک کاروبار کر رہا ہے، بیٹا ابھی جوان ہوا، اس کو کاروبار میں لگانا ہے تو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. باپ اپنے ساتھ شامل کر لیا، بعد میں چل کر کے باپ تو یہ ہے کہ بوڑھا ہو گیا اور پھر وہ گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا پھر اس کام کو آگے بڑھاتا ہے اور بہت آگے تک بڑھایا گیا. بعد میں جب باپ کی وفات ہو جاتی ہے تو بیٹے کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنا کچھ ہے میرا ہی ہے، میں نے ہی آگے بڑھایا اور میں نے ہی کاروبار کو چمکایا. حالانکہ جس وقت آپ بیٹے کو شامل کر رہے ہیں آپ کی نیت طے کرے گی کہ بیٹے کو کس حساب سے آپ نے شامل کیا. یعنی تو الفاظ تو ہوتے ہی ہیں کہ باقاعدہ زبانی طور پر وہ اقرار ہو. آپ اگر ایز اے پارٹنر، آپ شریک کے طور پر اپنے کاروبار میں بیٹے کو شامل کر رہے ہیں تو کتنے % کے حساب سے شریک یعنی پارٹنر کے حساب سے کر رہے ہیں اتنے حساب سے بیٹے کا وہ مانا جائے گا. یا پھر آپ اگر اس کو ایز اے ورکر کام پہ لگا رہے ہیں کہ نہیں ورکر کے طور پر کرو، جو بھی منافع ہوگا ٹھیک ہے، تم کھاتے پیتے رہو گے، گھر کا خرچ اسی سے چلتا رہے گا. یا پھر کم سے کم یہ بات آ جائے کہ ورکر کے طور پر کام کر رہے ہو اور تمہاری تنخواہ اتنی ہوگی مہینے کے اندر. یہ زیادہ واضح ہونے والی بات ہے. اب بڑا بیٹا کام پہ لگ گیا، چھوٹے جو بھائی ہیں ان کے وہ پڑھنے میں لگے رہے اور تب تک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. بڑے بیٹے کو ایسا لگتا ہے سب کچھ میرا ہی ہے، چھوٹے بیٹوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں میرے باپ کا ہے. جھگڑا ہو گیا نا، کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. آپ کی نیت یہ طے کرتی ہے کہ آپ نے اس کو پارٹنر کے طور پر شامل کیا یا پھر آپ نے اس کو ورکر کے طور پر شامل کیا. تو یہ بھی بہت اہم ترین، اور صرف ایک مثال میں نے دی ہے، ایسے اجتماعی زندگی کے اندر کتنی ساری مثالیں ہیں کہ نیت کا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم پھر وہ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں. وہاں شریعت کا مسئلہ نہیں چلتا ہے، سوچتے ہیں کہ تو اپنا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، یہ تو سماج کا مسئلہ ہے، یہ تو اپنے بھائیوں کا مسئلہ ہے. بھائیوں کا مسئلہ نہیں، یہ عین شریعت کا مسئلہ ہے. وہاں پر شریعت کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. تو نیت کا ہماری زندگی کے اندر بڑا داخل ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دینی مسائل کو اور احکام کو جانتے ہوئے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.